حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم کا۔ تو حضور نے پوچھا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ نیک دن ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون اور ان کی قوم سے نجات عطا فرمائی۔ اس شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے شکرانے کے طور پر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسبت میرا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے عاشوراء کا یعنی 10 محرم کا روزہ بھی رکھا اور اپنے غلاموں کو یہ روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودیوں کی مخالفت کیا ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مخالفت یہ ہے کہ آپ ایک دن اس سے پہلے یا بعد کا روزہ رکھ لو، یعنی 9ویں 10ویں کا یا پھر آگے 10ویں 11ویں کا۔ تو 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا، تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ایک روزہ ساتھ ملانے کا حکم ہے، یعنی 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا، تو یہ جو حکم ہے، یہ جو عمل ہے، یہ ایک استحبابی عمل ہے، یہ وجوبی عمل نہیں ہے، یعنی مستحب ہے، افضل ہے۔ اگر کوئی 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور رکھ لے، 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا، یہ تو یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر صرف 10ویں کا روزہ رکھے گا تو پھر بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ساتھ میں ایک روزہ اور ملا لے۔